بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لاہور جب قریب آیا تو وہ بولی، اب کیا پروگرام ہے آپ کا؟ مجھے ایک دن لاہور ٹھہرنا ہوگا، بینک سے کچھ رقم نکلوانی بہت ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں تو میاں والی جا رہی ہوں، شام کی گاڑی ہمیں مل جائے گی۔ بہتر ہے میں کل شام یا پرسوں تک آپ سے مل لوں گا۔ ہاں یہ میرا پتہ ہے، اس پر مجھے آپ ملیں۔ میں نے چھوٹا سا کارڈ لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا، مگر کارڈ دیتے وقت اس نے میرا ہاتھ کچھ اس طرح دبایا جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے بھول نہیں جانا چودھری صاحب۔ اس کی بلند و بالا اور اسیر نگاہ میں ابھی تک نہیں بھول سکا ہوں۔ بڑی تاکید تھی ان نگاہوں میں۔ وہ گاڑی سے اتر کر سامنے کی انتظارگاہ میں جا گھسی تو میں آبی کو ساتھ لے کر اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ نفیسہ کی اس ملاقات نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ کوئی شے اچھی نہیں لگتی تھی۔ کبھی کبھی ماضی کا کوئی لمحہ دل کو اس طرح نرگے میں لے لیتا ہے کہ اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفیسہ بھی ایسی ہی تھی۔ اس کا تکلم دل کو بڑا سکون پہنچاتا تھا۔ وہ ان چند گھنٹوں کی ملاقات کے بعد مجھ سے بچھڑی تو میں سمجھا کہ میں بالکل ہی تنہا ہو گیا ہوں۔ اب کیا ارادے ہیں بھائی پھیرو تیرا؟ اس طرح پرائی عورتوں سے میل جول مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ باقی نہیں ہوئے تو اپنے کرم میری جولی میں ڈال رہا ہے۔ آج ذرا تجھے اس زاہدہ نے توجہ نہیں دی تو عابد زاہد بن بیٹھا ہے۔ یہ بات نہیں ہے استاد، میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہوں۔ تیری طرح اٹاوے کا کاریگر نہیں ہوں کہ کوئی اتنی مہربان مجھ پر ہوتی تو میں اسے بڑے بازار میں اغوا کر کے لے جاتا۔ چل ٹھیک ہے، میں اٹاوے کا کاریگر ہی صحیح۔ چل ہم تیرے گاؤں میں گزارتے ہیں، کوئی ٹیکسی پکڑ، تیری ماں بہت پریشان ہوگی۔ ہاں یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، پکڑ کوئی ٹیکسی۔ وہ بھی ماں کے پاس پتہ نہیں پہنچی ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک نوین کو ٹیکسی کی طرف بڑھا اور اس میں بیٹھ کر اس نے مجھے بھی اندر بلا لیا۔ چل یار ہمیں ذرا ہریکے لے چل، بہت دنوں بعد گھر جا رہا ہوں۔ یہ کیسی زندگی ہے یار۔ ہاں ہم تو بالکل ہی پیدل ہو کر رہ گئے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری روح کسی الو ساز کمپنی کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور اس نے اصلی زخموں کے رنگ اس بار بکھیر دیے ہیں۔ ماں مجھے دیکھ کر شاید اب پہلی سی خوشی محسوس نہ کرے۔ کیا کیا ہے میں نے آخر اس کے لیے؟ اس کا بڑھاپا بھی تباہ کر دیا، جوانی تو کر ہی دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر جانے کیسے سپنے دیکھتی تھی پر وہ کچھ بھی نہ پا سکی۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، میری والدہ بھی یہی سوچتی ہوگی۔ اس کی تو بیٹی بھی اس سے بچھڑ کر راستوں میں گم ہو گئی۔ نڈال ہو کر سر کھڑکی کے ساتھ لگا دیا۔ ان گنت یادیں ذہن میں اودم مچانے لگی تھیں۔ آپ بھی ٹھیک کہتا تھا، میں اٹاوے کا کاریگر ہو کر رہ گیا تھا جس سے کوئی بھی کام صحیح نہیں کیا جا رہا تھا، مگر دعوے وہ بہت بڑے بڑے کرتا تھا۔ میرا برا ہوا، میں نے تو لوٹ کر ماں کی خبر بھی نہیں پوچھی تھی اور میری راہ دیکھ کر شاید اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ لاہور میں ستمبر کے مہینے کے اواخر میں شام کو ہوا میں لوچ بھر جاتا ہے۔ وہ یوں ٹھمک ٹھمک کر چلتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کسی جگہ ہرے بھرے کھیتوں میں لیٹ کر اس کو تکتا رہے۔ فرصت کے جن رات دنوں کی آرزو شاعر کرتا ہے اس موسم میں ابھرتی ہے۔ وہ اسے مل بھی جاتے ہیں مگر موسم تو جب کھلنے لگتے ہیں جب آدمی کا دل ٹھکانے پر ہو، اس کے وجود سے للکار سی اٹھتی ہو۔ اور ہمارا یہ حال تھا کہ ہم دونوں ہی مرد تھے۔ ہم اجین کے بکاری تھے جنہیں مانگ بھیک بھی نہیں ملتی تھی۔ جب ہم ہریکے پہنچے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ سناٹے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ لوگ چھتوں سے اتر کر برآمدوں کمروں میں سونے لگے تھے۔ آبی نے بڑے ڈھیلے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی، یوں جیسے کوئی لبے جان مریض کے رخسار تھپ تھپاتا ہے۔ اسے گھر جانے کی، ماں سے ملنے کی، اس ہوا میں سانس لینے کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ سامنے آبی کی ماں کھڑی تھی۔ وہ آبی سے لپٹ کر اس کی بلائیں لینے لگی۔ ڈھیر ساری دعائیں اس کے منہ سے نکل گئیں۔ تو کہاں چلا جاتا ہے آبی؟ اتنی دیر تک گھر سے کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ میں نے پیغام تو بھیجا تھا، ایک عورت نہیں آئی تھی یہاں؟
ہاں وہ آئی ہوئی ہے، بڑی رقم تھی اس کے پاس، وہ اس نے مجھے دے دی تھی، پر رقم سے کیا ہوتا ہے بیٹے، جب تو نہیں آتا تو تیرے پیسے لے کر کیا کروں گی میں، میرا گزارا تو ہو ہی جاتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اماں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں ان کی نیت خراب نہ ہو جائے، بالکل اجنبی لوگ تھے، ایک آدمی بھی آیا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں مگر وہ اسی روز واپس چلا گیا، میں نے اسے سفر خرچ کے لیے 500 روپے دے دیے تھے، تیرے بعد مجھے تھانے کی راہ بھی دیکھنی پڑی، وہ تو خدا بھلا کرے تاہیے کا، اس نے میری جان بچائی۔ تو کیسا دھندا کرتا ہے ابھی؟ پولیس والے طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے، ایسے ہی وہ بکواس کرتے ہوں گے، مجھے معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے ایک تکڑی سفارش بھی پیچھے لگا دی تھی۔ اچھا ہوا تم گھر آ گئی۔ ارے حسنہ، سامنے وہ اس کی ایک رات کی دلہن کھڑی اسے آداب کہہ رہی تھی، اس کا رنگ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ کیا حال ہیں تمہارے؟ بالکل ٹھیک ہوں جناب، ماں جی کی خدمت کر کے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے، آپ اتنی اچھی ماں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میں جلد ہی گھر آ جاؤں گا حسنہ، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں تو میں ساری دنیا چھوڑ کر ماں کے قدموں میں آ بیٹھوں گا۔ ماں تم نے اسے نہیں پوچھا؟ وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا۔ آ بیٹے بیٹھ ادھر، تجھے بھی میرا خیال نہیں آتا ہے؟ میرے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کبھی خاتی ہی لکھ دیا ہوتا۔ نہیں ماں جی، اللہ آپ کو عمر دراز کرے، ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں، ابھی تو روز آپ کا ذکر چھیڑتا رہتا ہے، بس کام سے فرصت ہی نہیں ملی، مگر اب ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ ہم دونوں حسنہ کے ساتھ کمرے میں جا بیٹھے، گھر کی صورت کچھ زیادہ ہی نکھری نکھری نظر آتی تھی۔ حسنہ نے واقعی وہاں پہنچ کر ماں جی کی بہت خدمت کی تھی، پلنگوں پر بستر بھی دھلے دھلائے نظر آتے تھے، ضرورت کی کئی نئی چیزیں گھر میں آ گئی تھیں اور وہ دونوں بے حد خوش تھیں۔ حسنہ نے آبی کے گھر کو ہی اپنا آخری ٹھکانہ سمجھ لیا تھا۔ حسنہ کہہ رہی تھی، میرا دل کہتا ہے کہ آبی تم جلدی گھر آ جاؤ گے، کل اس نے خواب بھی دیکھا تھا کہ تم دونوں یہاں آ گئے ہو، اس لیے آج بھی اس نے مرغ پکا لیا تھا اور کل بھی۔ ماں جی نے ہمارے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی تمہیں خواب آتے ہیں اور اتنے سچے بھی؟ ہاں، آپ کو نہیں آتے؟ ہمیں تو بڑے بڑے ڈرونے خواب آتے ہیں، کیوں جلانی ٹھیک کہتا ہوں نا میں؟ ہاں، کل بھی ہم کسی خواب کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوں گے، صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے ماں جی، اور پھر جلدی ہی واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں، ایسی کیا مصیبت پڑی ہے تمہیں؟ میں تو کہتی ہوں ابھی جتنی بھی زمین ہے اس کی خود دیکھ بھال کرو اور یہاں رہ جاؤ۔ میں یہی کروں گا ماں، بے فکر رہ، مگر تمہاری الماس تو یہاں نہیں رہے گی۔ ارے میں اس کے پاس گئی تھی ابھی، مگر اس نے تو توجہ ہی نہیں دی، مجھے مہمان خانے میں سلا دیا اور بس ایک بار بھی وہ میرے پاس نہیں بیٹھی۔ وہ کیسی منگیتر ہے تیری؟ اچھا، کیا کہا تھا اس ذلیل نے؟ آبی کا رنگ ایک دم بدلنے لگا، اسے توقع ہی نہیں تھی کہ الماس اس کی ماں سے ایسا سلوک کرے گی۔ آبی میں نے کہا تھا نا کہ ایسے لوگوں سے ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اور وہ ٹھہری ایکٹریس، اسے کیا قدر ہو سکتی ہے تمہاری؟ میں اس سے سمجھ لوں گا ماں، میں اس سے سمجھ لوں گا، مجھے معلوم ہے اس نے تم سے اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ آدمی کو مارنا ہو تو ایک بدلی ہوئی نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ کھانا اچھا تھا اور ہمیں بھوک نے زیادہ ہی پریشان کر رکھا تھا۔ جب اماں نے برتن اٹھائے تو آبی کا ہاتھ دھلانے کے لیے حسنہ پانی لے آئی، بولی، یہ الماس کون ہے جناب؟ الماس کا نام نہیں سنا تم نے؟ میری منگیتر ہے، اس ملک کی نامور اداکارہ الماس۔ اچھا، تو یہ ٹھاٹھر ہیں آپ کے، وہ کیسے ہاتھ لگ گئی؟ اسے پتا نہیں تھا کہ آپ کے کرتوت کیا ہیں؟ یوں کہو کہ مجھے اس کے کرتوتوں کا علم نہیں تھا، اس بدکار عورت کو تو میں اب سمجھا ہوں۔ ابھی بہت زیادہ غصے میں تھا، مجھے کمرے سے اٹھا کر صحن میں لے گیا، وہاں بھی 2-4 چارپائیاں بچھی تھیں، ماں جی ہمارے پاس ہی آ بیٹھی، حسنہ بھی آبی کی پائنتی بیٹھ گئی، ہم خاصی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ماں جی نے بہت پوچھا کہ آخر ہم دونوں کا دھندا کیا ہے، مگر ہم کیا بتاتے، ہمارا تو کوئی دھندا ہی نہیں تھا، ایک آسیہ کے لیے ہم نے سارے ہی کنویں کھنگال ڈالے تھے اور یہی ہمارا دھندا تھا۔ آپ بھی آں باں شاں کر کے رہ گیا۔ وہ رات حسنہ نے کمرے میں ماں جی کے ساتھ ہی گزاری اور ہم برآمدے میں سو رہے، بہت گہری نیند آئی، کئی دنوں سے ہم بے خوابی کا شکار تھے اور کشمور نے تو ہمیں نڈال کر دیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے آبی کو بھی اپنے
ساتھ ہی بستر سے اٹھا دیا۔ ماں جی اور حسنہ صحن میں مصلے بچھا کر نماز کے بعد تسبیح میں مصروف تھیں۔ جب ہم نہا کر غسل خانے سے نکلے تو صبح کا اجالا چار سو پھیل چکا تھا۔ آبی نے میرے اور اپنے لیے 2 نئے جوڑے نکال لیے۔ جب وہ ہم پہن چکے تو وہ بولا، ماں جی ذرا ناشتہ تیار کر دیں، ہمیں آج ہی راولپنڈی پہنچنا ہے۔ کیسی بات کرتے ہو آبی، رات ہی تو آئے ہو۔ ماں جی نے اٹھ کر آبی کے منہ پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ اچانک ان کی نظر آبی کی آنکھوں پر جا پڑی۔ وہ آنکھیں انہیں بدلی بدلی سی نظر آئی تھیں۔ رات کو تو وہ کچھ نہ دیکھ سکی تھی، مگر اب صبح کے اجالے میں بیٹے کی آنکھیں انہیں مصنوعی سی نظر آئی۔ بولی، یہ تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ شیشہ لگایا ہے تو نے؟ اوہ ہاں ماں، ایسی ہی بات ہے، میری آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، اینک کے بجائے میں نے شیشہ اندر لگوا لیا۔ ہائے، تو کیسے کیسے دکھ اٹھاتا رہتا ہے ابھی، اس عمر میں تیری آنکھیں کیسے خراب ہو گئی؟ ذرا کھول ان کو میں دیکھوں تو ہوا کیا ہے۔ ان کے لہجے میں بڑا اضطراب تھا۔ کیسی آنکھیں تھی تیری؟ موتی کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے خدا نے، پر اب کیسی بے نور ہو گئی ہیں۔ وہ پریشان ہو کر آبی سے لپٹ گئیں۔ ممتا کا دل کیسا دیوانہ ہوتا ہے۔ آبی کی آنکھیں بھی نکل گئیں اور وہ پاگلوں کی طرح ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پڑا۔ حسنہ بھی پریشان ہو گئی اور میرا تو دل ہی بیٹھنے لگا۔ آبی کو میں نے اس طرح کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں تک یہی کیفیت رہی۔ مت رو آبی، مجھے بھی تو نے رلا دیا، مجھ سے تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں رویا تھا، اب کیوں دیدے ہار رہا ہے؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی بھی ہو، ماؤں نے تو انہیں ایک ہی طرح سے پیدا کیا ہوتا ہے۔ ماں کے تن بدن کا حصہ ہونے کے ناطے سے 2 روحوں میں جو لاسلکی رابطہ قائم ہوتا ہے وہ مر کر بھی قائم رہتا ہے۔ ابھی کے آنسو جلد ہی تھم گئے۔ مجھے دکھانے کے لیے مسکرا دیا، مگر فوراً ہی اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ چادر کے پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے بولا، میرے لیے دعا کیا کرو ماں، مجھے تیری دعا کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ میں کوئی برا کام نہیں کرتا ہوں، کچھ بھی تو نہیں کیا ہے میں نے۔ ایک ہماری پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے تو میں تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں تو ہر قیمت ہر وقت تیرے لیے سجدے میں پڑی رہتی ہوں۔ ابھی پتہ نہیں تو اتنا کٹھور کیسے ہو گیا، ٹھہر میں تجھے پیسے لا دوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی کمرے میں گئیں۔ حسنہ بھی ڈبڈبائی آنکھوں سے آبی کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پھر اس کا چہرہ اسے دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اس لڑکی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ آبی کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ شاید آبی کو ذہنی اور قلبی طور پر اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا، کچھ ایسی بات ہی ہوئی تھی۔ آبی بھی اس کو عجیب سی اپنائیت کے احساس سے دیکھ رہا تھا۔ بولا، تم یہاں خوش ہو نا حسنہ؟ یہ گاؤں کی زندگی ہے، رہ لو گی یہاں؟ میں تو بہت خوش ہوں جناب، ماں جی نے ایسا پیار دیا ہے کہ مجھے اور کچھ یاد نہیں رہا۔ اس کی بھی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ آبی گھر سے جا رہا تھا اور اس کی جان پر بنی تھی۔ میرا خیال ہے وہ آبی سے ملنے سے بیشتر واقعی صحیح طور پر اس گھر کی ناخدا تھی۔ اس کا لب و لہجہ، اس کی چال ڈال، اس کا وہ نپا تلا انداز یہی بتاتا تھا، اور یہ اچھی بات تھی، ورنہ لڑکیاں اپنی عصمت کہاں برقرار رکھ سکتی ہیں؟ ایسی کو 2 دن بھی معاف نہیں کرتے۔ پھر جس ماحول سے نکلی تھی وہاں تو سب سے پہلا وار عورت کی عصمت پر ہی ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے حسنہ، تم بھی ہمارے لیے دعا کرو۔ جلانی کی بہن بڑی مشکل میں ہے، اس کو واپس لا کر ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں گھر آ جاؤں گا، پھر تیرے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ تو خوش ہے نا یہاں؟ ہاں میں یہاں بہت سکھی ہوں آبی صاحب، اگر آپ یہاں آ جائیں تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ میں پہلے واقعی بہت دکھی تھی، مگر اب نہیں۔ اس کا ذہن سیدھی سوچ کا مالک تھا۔ وہ بات کہتی تھی تو اس کا دل و دماغ ساتھ لپٹا نظر آتا تھا۔ اتنے میں ماں جی کمرے سے ڈھیر ساری رقم نکال کر لے آئیں۔ یہ رکھ لو، یہ 50,000 ہیں۔ نہیں ماں جی، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف 5,000 ہمیں دے دیں، یہی بہت کافی ہے۔ نہیں یار، اس سے کیا ہوگا، ادھر تو زندگی سے لمبا ہی پنجہ لڑانا ہوگا۔ ابھی جلدی سے بولا، یہی کافی ہیں ابھی، میں بینک سے رقم نکلواتا ہوں، آپ اس میں سے حسنہ کو بھی کچھ دے دیں۔ میں نے تو کہا ہے اس سے، مگر یہ مانتی ہی نہیں، کہتی ہے یہاں کیا کروں گی، ایک کھیل مرمرے والا ہی تو آتا ہے یہاں۔ حسنہ کے 5 پاتر بہت ہی مختصر تھے۔ بولی، میں ٹھیک کہتی ہوں نا ماں جی، مجھے کیا ضرورت ہے بلا؟
ٹھیک ہے بیٹی، خدا تجھے سلامت رکھے بیٹی، تو مجھے ایسی ہی چاہیے تھی، نہ کہ وہ ایکٹریس۔ یہ کہہ کر 5,000 روپیہ ہمارے ہاتھ پر رکھ کر واپس چلی گئی۔ اس گشتی کا تو میں ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ یاد ہی رکھے گی۔ چل آ یار، دیکھتے ہیں اب کی بار تقدیر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اتنے میں ماں جی باہر آ گئیں اور ہم انہیں سلام کر کے اسی وقت باہر نکل آئے۔ آبی کی آنکھیں پھر بھیگنے لگی تھیں، جانے اسے کیا کچھ یاد آ رہا تھا کہ اب کی بار وہ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ پولیس کے رویے نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ ہمارے اعمال کچھ زیادہ ہی زبان زد عام و خاص ہو گئے تھے، اور ہمیں یہی ڈر رہے گا کہ اب مرے کے مرے میرا اپنا دل وسوسوں میں مبتلا رہتا تھا۔ 100 دن چور کا اور 1 دن شاہ کا، کوئی بھلا کب تک اتنے سارے نیولوں سے روح کے پنچھی کو بچا سکتا ہے؟ 5 مل خدا نیچ لوگوں کی تو یہی رائے ہے، پر 4 آدمی مل کر 5ویں کو مجرم ٹھہرائیں تو وہ مجرم ہو جاتا ہے، اور ہمارے خلاف تو ایک زمانہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کشمور میں جو کچھ ہوا وہ ہماری اسی شہرت کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ وہ ارجمند خان، اس گل بہار شاہ اور تسلیم شاہ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم گاؤں سے نکل کر بڑی سڑک پر آئے تو ایک بس ہمیں مل گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر اسی وقت لاہور جا پہنچے۔ جب ہم ٹیکسی سے اتر کر بینک میں داخل ہوئے تو 9 بج چکے تھے۔ میں سیدھا مینیجر کے کمرے میں جا گھسا۔ ابھی باہر ہی کھڑا رہا۔ اسے کاؤنٹر پر کھڑی ایک عورت کچھ زیادہ ہی بھاگ گئی تھی۔ حرکتیں اب بھی اس کی وہی تھیں، حالانکہ اتنی مار پڑ چکی تھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے تو توبہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال اس کا تھا۔ مینیجر وہی پرانا آدمی تھا۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے ایک لوز چیک دے دے، یہ چیک بک کا ٹنٹا میں سنبھال نہیں سکتا۔ وہ شریف آدمی تھا، فوراً ہی مان گیا۔ میں نے بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکلوایا اور کہا کہ وہ 80,000 کا تو ڈرافٹ بنوا دے میاں والی کے کسی بینک کے نام، میں وہاں جا کے رقم لے لوں گا۔ 20,000 میں نے جیب میں ڈال لیے۔ جب تمام کارروائی مکمل کر کے میں کمرے سے نکلا تو آبی اس خاتون کے ساتھ بینک سے نکل کر باہر برآمدے میں کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے آبی نے اسے پھانس لیا تھا، اور وہ گھر سے نکلی بھی اسی لیے تھی کہ کوئی اسے واقعی پھانس لے۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا، سرو سا اونچا لمبا قد تھا اس خاتون کا، اور اسے یہ احساس تھا کہ وہ مت مار سکتی ہے۔ اپنی ساری دکان وہ خوب سجا سنوار کر باہر نکلی تھی، اور آبی کی ماں نے اس کی جیب میں 5,000 کے نئے نوٹ ڈال رکھے تھے، جن کو دکھانے کے لیے اس نے سگریٹ کے ساتھ پرس بھی جیب سے باہر نکال لیا تھا، مگر اس مصیبت کو میں کسی بھی طرح بھگتنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آبی کو میں نے دیکھتے ہی بڑے غصے سے پوچھا، کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ مسکرا دیا، بولا یہ دراصل میرے ساتھ پڑھتی رہی ہیں، FC کالج میں، شمسا نام ہے ان کا، ایسے ہی بینک میں ملاقات ہو گئی ہے ان سے۔ السلام علیکم۔ اس نے بڑے مہذب طریقے سے مجھے سلام کیا۔ بولی بہت دنوں بعد ملے ہیں، اب تو میں ان کا نام بھی بھول گئی ہوں۔ بہت اچھے طالب علم تھے اپنے کالج کے، میں تو اکثر ان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، آج یہ مل ہی گئے۔ کالج کے ہیرو کہہ سکتے ہیں آپ انہیں۔ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا شغل ہے آپ کا جناب؟ جی میرا نام SG پیر زادہ ہے، کچھ اپنا چھوٹا سا کاروبار ہے راولپنڈی میں، فرنیچر بناتا ہوں۔ آج کل آئے نا، آپ کو چائے تو ضرور پلانی پڑے گی۔ آخری بار یاد ہے آپ کو کہ آپ نے چائے کا بل ادا کیا تھا، اب میری باری ہے۔ خدا غارت کرے اس آبی کو، وہ اس خاتون سے لمبی پینگ بڑھا رہا تھا اور میرا راستہ کھوٹا ہوا جاتا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اب تک یاد ہے، آپ نے اس روز گرے سوٹ پہن رکھا تھا، فروری کے دن تھے، بہت سردی پڑ رہی تھی ان دنوں۔ ابھی مسکرا دیا، سالے میرے سامنے دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے۔ لاہور کی گشتیوں کا وتیرہ ہے، کوئی پرانی اور لمبی آشنائی ڈھونڈ کر بندے کو پکڑتی ہیں اور پھر کلیجہ بھون کر کھا جاتی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں مستی چھا رہی تھی، دونوں ہی اس جذبے کی زاد میں تھے جو آدمی کو مارنے مرنے کی دعوت دیتا ہے۔ میں ہونکوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یار پیر زادہ صاحب، ہمیں بڑی دیر ہو جائے گی، جانا بھی تو بہت دور ہے، چائے تو پی لینے دو انہیں، آخر حرج ہی کیا ہے؟ ہمیں کون سا امریکہ جانا ہے؟ آپ نے امریکہ دیکھا ہے کبھی؟ جی ہاں، 4 سال وہاں گئی تھی، مانچسٹر شہر میں رہی۔ ہائے کتنا پیارا سما تھا
वहाँ ایفل ٹاور بھی میں نے دیکھا، لگتا تھا ابھی گر جائے گا مگر وہ گرا کبھی نہیں۔ وہ مالزادی خواہ مخواہ ہی آبی کو ہاں سے ہاں ملا رہی تھی، حالانکہ وہ وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ کہاں ایفل ٹاور اور کہاں مانچسٹر، کہاں امریکہ۔ میں نے چاہا کہ اس سے کہہ ہی دوں کہ تو نے تو کبھی چیچا وطنی بھی نہیں دیکھا ہوگا، تجھے کیا پتا مانچسٹر کہاں ہے، مگر وہ اپنی بڑ ہانکتی ہی چلی گئی۔ ہاں وہ شہر تو میں نے بھی دیکھا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، امریکہ کا سب سے اچھا شہر ہے۔ وہ آئیں میرے خیال میں یہ ہوٹل بہترین رہے گا۔ آبی نے چلتے چلتے ایک بڑے ہوٹل کے سامنے لنگر ڈال دیا۔ وہ خوش ہو گئی، بولی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، یہاں آرام کے لیے کمرے بھی مل سکتے ہیں۔ نہیں آبی، ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا ہے، اسے کہیں گاڑی میں ڈال کر جنگل میں لے جاؤ، ان ہوٹلوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ میں نے آبی کو ایک طرف لے جا کر کہا۔ وہ دیدے مٹکاتی ہوئی ہمارے قریب آ گئی، بولی کیا مشورے ہو رہے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی بحث ہے؟ ویسے آپ کے دوست ہیں بہت تورادار، اسے کیا سمجھتی ہیں آپ؟ پورا بدماش ہے یہ، میرا کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہونے دیتا۔ اب مجھے گاڑی کا مشورہ دے رہا ہے، کوئی لاد کر لے جانے والی چیز ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں رنگی رنگی سی نظر آتی تھی اور یہی حال اس خاتون کا تھا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے، ان ہوٹلوں میں بہت خراب ہو لیے ہم، بھائی ان سے میری پرانی دوستی ہے، اس کا ہی کچھ خیال کرو۔ میری کلاس فیلو رہ چکی ہیں، ان کو دیکھ تو صحیح، کوئی ان جیسی دیکھی ہے تم نے؟ یہاں آئیں چائے تو پی لیں شمسا۔ یہ کہہ کر وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ وہ خاتون اب اس کا ہاتھ زیادہ بے تکلفی سے پکڑے ہوئے تھی، مجھے بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ ان دونوں نے ہوٹل کے اندر پہنچ کر آخری کونے کی میز تلاش کی اور وہاں بڑی آزادی سے جا بیٹھے۔ میں نے اپنے لیے دوسری طرف جگہ ڈھونڈی جہاں سے میں انہیں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں بھی سامنے ہوں تو وہ خاتون اٹھی اور آبی کو ساتھ لے کر دوسری منزل کے ایک بند کیبن میں جا بیٹھی۔ جن لوگوں کے ساتھ خواتین ہوتی تھیں وہ وہیں بسیرا کرتے تھے۔ کاش کوئی آج کے دور کا حدود نافذ کرنے والا وہاں پہنچ جاتا تو ان دونوں سالوں کو کوڑوں کی لمبی سزا مل جاتی۔ میں نچلے حصے میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا اور کڑتا رہا، ابھی کسی بھی طرح نیچے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ وہ اس رستے سے توبہ کر چکا ہوگا، مگر میں نے کہا نا کہ عورت کو دیکھتے ہی اس کے تسمے ڈھیلے ہونے لگتے تھے، کوئی بلا تھی جو اسے چمٹ جاتی تھی اور وہ پاگل ہو کر عورت کو سموچا نگل لینے کی آرزو کرنے لگتا تھا۔ یہ وقت تھا جب اس کی شادی ہو جانی چاہیے تھی، میری رفاقت میں نہ ہوتا تو اب تک شادی کر چکا ہوتا۔ میں نے اس کی زندگی سے فرصت ہی منہا کر دی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں بھی موقع ملتا تھا کسی بھی ہانڈی میں منہ مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ وہ خاتون اچھی تھی، بہت اچھی تھی، نک سک سے درست گفتگو کرتی تھی، کسی محفل کی جان بن سکتی تھی، بلکہ بن جاتی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ اعلیٰ درجے کی محفلوں میں اس کا آنا جانا، اور اس روز وہ اپنے جسم کا چیک لے کر بینک گئی تھی کہ انہیں آبی نے دیکھ لیا اور نقد جان ان پر نثار کرنے لگا، ورنہ اس روز بینک سے تو اس خاتون نے صرف 50 روپے ہی توڑائے تھے کہ اس کو باہر کہیں سے ریزگاری نہیں مل رہی تھی۔ ابھی اس کیبن سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں کمروں کی طرف لپک رہے تھے۔ کسی بہرے نے اندر ہی اندر کسی خلوت گاہ کا انتظام کر دیا تھا اور ابھی جانتا تھا کہ میں نیچے بیٹھا کوڑ رہا ہوں گا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہا اور وہ ایف سی کالج کے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے رہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ آبی نے اسکول اور کالج کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا تھا، مگر کس ڈٹائی سے وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ابھی انہیں ایک دوسرے کی چائے بھی لوٹانی ہے اور کالج فیلو ہونے کے ناطے سے کئی مرحلے اور بھی طے کرنے ہیں۔ وہ خاتون بھی ایسی تھی کہ برابر ایف سی کالج سے ناطا جوڑ رہی تھی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس درسگاہ میں پڑھی تھی وہ کسی اور ہی علم کی تربیت دیتی تھی۔ کالج تو محض ایک بہانہ تھا۔ ابھی کوئی 2 گھنٹے بعد نیچے اترا تو تنہا تھا، سیدھا میری میز کی طرف لپکا چلا آیا۔ اب وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کا رنگ اب ڈال سا گیا تھا۔ بولا چل یار، کچھ زیادہ ہی دیر لگ گئی ہے، شاید میں شمسا سے کہہ آیا ہوں کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، شام کو واپس آؤں گا۔ وہ 6 بجے تک میرا
میرا انتظار کرے گی ورنہ کمرہ چھوڑ دے گی۔ ٹھیک کہا ہے تم نے، اس سے عین ممکن ہے اسے اس عرصے میں کوئی اور کالج فیلو مل جائے۔ اس کالج میں صرف تم ہی تو نہیں پڑھتے تھے یار، ایک تو تجھ سے میں بہت تنگ ہوں، میری ذرا سی خوشی بھی تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ویسے وہ تمہاری بہت تعریف کر رہی تھی۔ اس نے کہا ہٹاؤ، بالکل بکواس ہے یہ، تم میرے اور میرے یار کے خون کو یکجا کرنے والی کون ہوتی ہو؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ چل اب کوئی گاڑی پکڑ، بڑی دیر ہو گئی ہے اس دھندے میں، میرا خیال ہے تم ادھر ہی رہ جاؤ، عورت واقعی بہت حسین ہے، میں چکر دے آیا ہوں، اسے پتہ بھی ہے میرے پاس ہے، ہم واپسی پر اس سے مل لیں گے۔ کہہ رہی تھی آپ کے دوست کے لیے بھی میں ایک کالج فیلو حاضر کر دوں گی، بہت تیز عورت تھی یار، میں 500 روپے اس کو دے آیا ہوں، پھر بھی کام پڑ سکتا ہے نا؟ پہلی قوموں کو خدا نے اسی ایک برائی پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اوے رہنے دے یار، تو خواہ مخواہ ہی اللہ کا ٹھیکیدار بن رہا ہے۔ اس نے ہوٹل سے نکل کر ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ ہم ٹیکسی میں بیٹھے تو اس نے 2 سگریٹ سلگا لیے، جو مجھے ملا وہ واقعی گیلا تھا۔ اس نے وہ سگریٹ گاڑی سے باہر پھینک دیا اور اس سے نیا سگریٹ لے کر سلگا لیا۔ میری یہ حرکت دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، بولا تو آہستہ آہستہ ایک دن مڈل جا پہنچے گا، میری یہ بات یاد رکھ لے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ یہ تو ایک شہر کا نام ہے، ہاں، اور وہاں سب کے سب لوگ خواجہ سرا کہلاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ کسی نے انہیں جن تو دیا مگر کوئی ان سے جنا نہیں گیا۔ تو بکواس کرتا ہے، بالکل بکواس کرتا ہے، تو مڈل سیکس میں بھی شریف اور بہادر اور بچے جننے والے لوگ رہتے ہیں اور اس کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، اور میں زندگی کے آخری دن تک جوان بلکہ نوجوان رہوں گا، اور تو 2 سال میں کھوتے کا پتر بن جائے گا جس پر بوجھ لادا کرتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، بولا تیری معلومات کافی حد تک صحیح ہیں، مگر اپنا بھی کچھ بندوبست کر لیا کر، زیادہ تیز دوڑنے والوں کو کسی نہ کسی جگہ رک کر اپنا دام درست کر لینا چاہیے۔ ادھر جانا ہے باؤ جی، ڈرائیور نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ کمال ہے یار، اسے یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں جانا کدھر ہے۔ ابھی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اسے کوئی الہام تو نہیں ہوتا، بتاؤ نا اسے کہ جانا کہاں ہے؟ یار میں نے کئی ڈرائیوروں کو دیکھا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سواری کو کدھر جانا ہے، میں ان عالموں میں سے نہیں ہوں جناب، نہ میں نے فال رمل نجوم سیکھا ہے، یہ تو آپ ہی بتائیں گے کہ آپ کو چڑیا گھر جانا ہے کہ عجائب گھر؟ ڈرائیور نے ہنستے ہوئے کہا، اوے یہ بولتا بھی ہے، بتا دو اسے۔ ہاں ہاں، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس وقت، ہمیں اسٹیشن لے چل یار، میں سمجھا ہمیں شاید جیل جانا ہے، آبی نے دبی آواز میں کہا۔ شکر ہے ڈرائیور نے سنا نہیں، ورنہ خدا جانے وہ کیا سمجھتا۔ گاڑی میاں والی کے لیے 2 بجے چھوٹتی تھی، ہم نے ٹیکسی چھوڑی اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسٹیشن کی انتظار گاہ میں جا بیٹھے۔ آبی کی بھوک چمک اٹھی تھی اور وہ بہت بے صبر ہو رہا تھا، مجھے اس کی وجہ بھی معلوم تھی۔ انتظار گاہ میں ایک بہرا پھر رہا تھا، میں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا اور پھر میں اس سوچ میں گم ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں وہ کسی بھی طرح ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا۔ خدا کرے ہمارا یہ سفر ہی مبارک ثابت ہو، ورنہ تو یوں لگتا تھا جیسے کسی نے چھری پھونک کر ہماری طرف پھینک دی ہو۔ ہمارا کوئی کام سیدھا ہو ہی نہیں رہا تھا، ورنہ کوئی تو ایسا ہوتا جو ہمیں پھیپھڑا دلا دیتا، مگر کوئی ایسا ملا ہی نہیں تھا۔ جو بھی ہمیں ملا وہ ہمیں باندھنے کے لیے ہمارے پاؤں میں پنجنی ڈال کر چلا گیا، ایسی پیکڑی باندھ کر نکلا کہ ہم اور زیادہ الجھ کر رہ گئے، ورنہ کوئی تو ایسا ہوتا جو ہمارا پکشی بنتا، کسی کو تو ہم سے ہمدردی ہوتی۔ ہم کھانا کھانے کے بعد گاڑی میں جا بیٹھے، ڈبہ آرام دہ تھا اور مسافروں کی ضرورت کا خیال رکھ کر اسے بنایا گیا تھا۔ ابھی نشست پر بیٹھا اور پھر یہاں سے وہاں تک خالی جگہ دیکھ کر لیٹ ہی گیا۔ گاڑی جب میاں والی پہنچی تو صبح کے 3 بج رہے تھے۔ ہم ڈبے سے نکلے اور اسٹیشن سے باہر ایک ہوٹل میں جا ٹھہرے۔ ہوٹل اچھا تھا مگر لاہور کے مقابلے میں کرائے بہت ہی سستے تھے۔ ابھی لیٹتے ہی سو گیا، مگر میری سوچ کے زاویے پھر آسیہ کی طرف سمٹ گئے۔ اس بد نصیب کے خیال نے پھر مجھے آ گھیرا، ساری رات آنکھوں میں گزر گئی، تارے جل بجھے ایک ایک کر کے مدھم ہونے لگے۔ کھڑکی کا کھلا دروازہ مجھے آسمان کی خبر دیتا تھا، وقت کا احساس مجھے روشنی نے دلایا، اجالا دم بدم بڑھنے لگا۔ آبی کو میں نے 7 بجے بستر سے اٹھا دیا، اس نے لمبی سی انگڑائی لی اور بستر سے اٹھ گیا۔ پھر اس نے تولیہ لیا اور غسل خانے میں جا گھسا۔
اپنے بریف کیس میں وہ ضرورت کی ساری چیزیں بھر لایا تھا، یہاں تک کہ حجامت کا سامان بھی ایک بریف کیس اس نے گھر سے چلتے وقت مجھے تھما دیا تھا۔ 8 بجے تک ہم ناشتہ کر چکے تو آبی بولا کیا ارادے ہیں تیرے، ذرا پتہ تو کر یہ قندیار ہے کہاں، ابھی تو ہمیں شب خیر کا پتہ کرنا چاہیے، آسیہ کا وہ ناجائز بچہ اسی کے پاس تھا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر اس کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کچھ سوچنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سیدھے قندیار جا پہنچتے ہیں، آسیہ سے مل کر اس کا بھی پتہ مل جائے گا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، مگر مجھے یہاں کسی پولیس والے سے مل لینے دے، میرا خیال ہے کہ وہ شب خیر کے بارے میں ضرور کچھ جانتے ہوں گے، وہ جیل میں رہ چکی ہے، کسی تھانے کے ذریعے ہی وہاں پہنچی ہوگی۔ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے، میں ادھر بیٹھتا ہوں، تم خود بازار میں نکل جاؤ، کوئی سپاہی ملے تو اسی سے پوچھو، ورنہ تو محلے محلے پوچھنا پڑے گا، میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی آدمی تو اسے جانتا ہی ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہاں کیا حرج ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے تسمے باندھے اور اپنے کمرے کو تالا لگا کر ہم بازار میں نکل گئے۔ کسی پولیس کے سپاہی ہمیں نظر آئے، مگر کسی سے شب خیر کے بارے میں پوچھنے کی جرت ہمیں نہیں ہوئی، ان سالوں کی نظریں ہی ہم کو دہلائے دیتی تھیں۔ اچانک ایک تانگے والا ہمیں نظر آ گیا، آبی سے اس کی نظریں ملیں تو وہ مسکرانے لگا، تانگا ہمارے قریب لا کر بولا، ہے بو جی چلنا تو ہے، مگر کہاں چلنا ہوگا؟ آبی نے اس کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی ٹھکانہ ہے تیرے پاس؟ ٹھکانے بہت، ہزاروں مان ٹھکانے، ضرورت تو یہی ہوتی ہے جو دام خرچے، تو پھر چل جہاں چاہے لے چل۔ خان جی بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ، یہ کسی فساد میں ہی نہ ڈال دے، اس کی کیا مجال ہے، ہاشم خان تو بیٹھ تو صحیح۔ یہ کہہ کر آبی تانگے کی پچھلی نشست پر جا بیٹھا، مجھے اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ دراصل کوچوان آبی ایسے گاہک کو پہچان لینے کا خاص ملکہ رکھتا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ موج شوق والا آدمی ہے اور بازار میں گما ہوا ہے، اس نے آبی کو فوراً شناخت کر لی اور آبی بھی اس آدمی کو جلد ہی دلالوں کے اس گروہ کا آدمی سمجھا جو بظاہر چلاتے ہیں۔ تانگا چل پڑا تو آبی بولا، اس شہر میں بھی یہ دھندا او جی بس آدمی ہے نا، ہر جگہ پلیدی بکھیرتا ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں نا ان کے ہاں تو سارے ہی پاپڑ بیل دیے ہیں۔ تیرا جواب نہیں ہے استاد، کوئی کام کی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ ہر شے ملے گی جناب، اور ہر عمر کی، ہر رنگ کی۔ یہ بتا کہ کوئی عورت شب خیر بھی رہتی ہے یہاں؟ سنا ہے اس کے پاس بہت بڑھیا مال ہے۔ شب خیر یہ نام کس نے بتایا ہے آپ کو؟ بس کسی نے بتا دیا، کوئی رات رہ کر گیا ہے وہاں، اس نے لاہور جا کر ہمیں اطلاع دے دی۔ اچھا تو آپ لاہور سے آئے ہیں؟ جب ہی میں کہوں کہ ایسا نظر والا کون ہے جس نے تاجے کو فوراً پہچان لیا، مانتا ہے نا تو ہمیں، اور یہ علم ہمیں لاہور کی گلیوں نے سکھایا ہے۔ اب تو بتا ادھر ہی چل رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو ادھر ہی لے چلتا ہوں، وہ شہر کے باہر جس طرف سینما ہے نا وہاں رہتی ہے، بڑی پرفضا جگہ ہے وہ نہر کے کنارے۔ پھر تو مزے ہی آ گئے، کیوں ہاشم خان؟ نہر کا ٹھنڈا پانی اور شربت وصل۔ ہائے تاجے تو بہت بڑا آدمی ہے، یو آر گریٹ، تیرا تو اس شہر کے وسط میں بت بننا چاہیے تاکہ لوگ تجھے ہمیشہ یاد رکھیں، تیری خدمات اس ملک کے لیے بے مثال ہیں۔ او جی کیوں شرمندہ کرتے ہیں آپ اس غریب کو؟ کہتے تو مجھے تاجہ دلال ہی ہے نا، پولیس کو بھی پتا ہے کہ میرے تانگے میں یہی کام ہوتا ہے، پر اپنے یار بیلی ہیں سارے آنکھ میچ لیتے ہیں، کبھی کبھار 150 کی چپیت بھی دے جاتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تو تانگے کا لائسنس بھی تو لیتا ہے نا، اس دندے کو بھی سمجھ کے یہی لائسنس ہے۔ ابھی اس تاجے دلال سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گیا تھا اور میں چپ چاپ بیٹھا اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ آبی کا یہ رخ ابھی میں دیکھ ہی نہیں سکا تھا، بہت پرانے مہا پاپی ایسا انداز تھا اس کا۔ تانگا نہر کے پل کی طرف بڑھنے کی بجائے سینما کی طرف چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک چار دیواری کے سامنے رک گئے، دروازہ اس کا دوسری طرف تھا۔ تاجا ہمیں ساتھ لے کر دوسری طرف چل دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مکان اس چار دیواری کے غربی حصے میں بنا تھا اور اس چھوٹے چھوٹے 10-11 کمرے موجود تھے۔ جب ہمیں تاجا اپنے ساتھ لے کر اندر گیا تو ہمیں مکان کے برآمدے
برآمدے میں ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ عمر اس کی یہی کوئی 50-55 کے درمیان تھی۔ وہ پیچوان سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ دو نوجوان لڑکیاں اس کے دائیں بائیں بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ تاجے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے ہم پر نظر ڈالی تو بڑے اتفاق سے مسکرانے لگی۔ السلام علیکم باجی جان، کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھی ہوں تاجے، یہ کن کو ساتھ لے آیا ہے تو آج؟ کوئی دور سے آئے مہمان لگتے ہیں۔ مجھے یہ کہہ کر اس نے پیچوان کی نئے لڑکی کے ہاتھ میں دے دی اور خود وہ سرو قد ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے بہت بے تاب تھے باجی جان، ورنہ میں انہیں کسی اور طرف لے جا رہا تھا۔ اپنے نام انہوں نے مجھے نہیں بتائے۔ جی میرا نام ہاشم خان ہے اور یہ میرے دوست ہیں پیرزادہ صاحب۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی مہربانی ہے جناب، آپ اندر آ جائیں، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ یہ کہہ کر اس نے عقبی دروازے پر بڑی چیک اٹھا کر ہمیں اندر آنے کے لیے کہا۔ شکل و صورت سے وہ بہت ہی گرہستن عورت نظر آتی تھی، انداز و اعتبار بھی ویسے ہی تھے۔ رنگ اس کا گورا تھا اور چہرے سے روب ٹپکتا تھا جیسے وہ اپنا حکم منوا سکتی ہو۔ پیشانی اس کی محراب دار تھی اور بال گھنے۔ وہ سرما لگاتی تھی مگر ہونٹوں کو رنگتی نہیں تھی، وہ آپ ہی آپ سرخیاں بکھیرتے تھے۔ صحت اس کی بلا شبہ بہت اچھی تھی۔ جب وہ بات کرتی تھی تو نچلا ہونٹ زیادہ ہی پھیل جاتا تھا جس سے اس کے بات کرنے کے انداز کو دل فریبی ملتی تھی۔ آئیے اندر بیٹھ جائیں، تو باہر بیٹھ جا تاجے، میں تجھ سے ابھی بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں مکان کے وسطی کمرے میں لے گئی۔ فرش پر سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا جس کے 3 اطراف کرسیاں اور صوفے لگے تھے۔ وسط میں ایک بڑا سا شیشے سے مزین میز سجا تھا۔ ہمیں بڑے اتفاق سے اس نے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی ملازمہ کا نام شاید شگو تھا۔ وہ بولی، شگو ادھر آ ذرا، ان کے لیے چائے بنا دے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے جناب، یہ سگریٹ ہیں، لے لیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ہمارے وجود میں دھنسی جاتی تھیں۔ احساس ہمیں یہ تھا کہ ہم کسی بہت ہی زمانہ شناس عورت کے سامنے آ بیٹھے ہیں جسے معلوم ہے کہ لوگوں کے منہ سے سچی بات کیسے کہلوائی جا سکتی ہے۔ وہ تتا توا ہرگز نہیں تھی، بہت دھیرج سے بات کرتی تھی اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی کسی معاملے پر کسی سے ناراض نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ میرا خیال ہے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ جی ہاں، یہ شہر ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اس تاجے سے ایسے ہی بازار میں ملاقات ہو گئی، آپ کا ذکر بڑی محبت سے کرتا تھا سو ہم ادھر آ گئے۔ اس کی مہربانی ہے، آدمی کے دل میں تپک تیسی ہو تو اسے تاجے ایسے لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ ویسے آپ کا شغل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کاروبار۔ آبی نے پہلو بدلا اور سگریٹ سلگا کر بولا، یہ بہت بڑے صنعت کار ہیں، ٹوپیں اور ٹینک بناتے ہیں۔ ان کا نام شاید آپ نے سن رکھا ہو، حاجی ہاشم خان۔ بس ایسے ہی کبھی کبھار موج میلے کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ اچھا، کمال ہے، میں سمجھی شاید آپ کی کوئی جنرل اسٹور کی دکان ہے۔ اب پاکستان میں ٹینک بھی بننے لگے ہیں۔ اندر ہی اندر سب کچھ تیار ہو رہا ہے حاتم۔ جس طرح آپ لڑکیوں کی جنس بدل کر انہیں کسبی بنا دیتی ہیں، یہ بھی لوہے کی جنس بدل دیتے ہیں۔ کوئی رونق نظر نہیں آتی ہے یہاں، تنہا رہ رہی ہیں آپ۔ آبی نے کئی سوال کر ڈالے۔ میں عرفان علی صاحب کی بیوہ ہوں جناب۔ باہر آپ نے ان کے نام کی تختی دیکھی ہوگی۔ میں یہاں تنہا رہتی ہوں، کچھ نوکرانیاں میرے ساتھ ہیں۔ ہاں، اچھا تو ان کی بیوہ ہیں آپ۔ بات یہ ہے خانم، آپ کو شب خیر ہی کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، مگر میرا اصل نام تحسین بیگم ہے۔ عرفان صاحب نے مجھے شب خیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا، یعنی دن کو آپ کے ہاں خیر نہیں ہوتی، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ آبی کے اس فکرے پر کچھ جوزبز سی ہو گئی، سنجیدہ سی صورت بنا کر بولی، ایسا تو نہ کہیں، دن کو بھی یہاں خیر ہی ہوتی ہے۔ جناب آپ حکم کریں۔ بات یہ ہے خانم کہ ہمیں کیا آپ جیل میں رہ چکی ہیں؟ یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ وہ کچھ اور سنجیدہ ہو گئی۔ یہ ہماری معلومات ہیں۔ آبی نے پہلو بدلا، وہ اب اصل سوال کی طرف آ رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، پولیس نے ہمیں زد بازی میں 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی لڑکی آسیہ نام کی آپ کے علم میں ہے؟ آبی کا یہ سوال سن کر شب خیر الجھ کر رہ گئی۔ اسے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولی، اس کا کیوں پوچھتے ہیں آپ کی
عزیزہ ہیں وہ، ہاں وہ ہماری بہن ہے خانم، اور ہم اسی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ ثبوت تو کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کسی کو بہن ثابت کرنے کے لیے ثبوت کہاں سے لائے گا؟ ہمارے خون کا گروپ البتہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ ہماری بہن ہے۔ بہت بد نصیب لڑکی ہے وہ، جیل میں وہ کچھ دنوں میرے ساتھ رہی، وہ اس وقت راولپنڈی جیل میں تھی کہ کسی نے اسے وہاں سے فرار ہونے میں مدد دی۔ میں نے اسے اپنا پتہ دیا تھا، وہ جیل سے نکلی تو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔